چل رہے ہیں، لیکن احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس زیادہ فلوئنسی تھی اور زیادہ بائبل کا نالج رکھتے تھے اور زیادہ جو ہے ضرب لگاتے تھے، ہے نا. ان کے وہ جب بھی بات کرتے کوئی اسلام کے خلاف بول نہیں سکتا، کوئی کچھ بولے تو خوب لیتے. مجلس میں ہزاروں عیسائی ہیں، سب کے سامنے میرے دوستوں خوب لیتے. ایک مرتبہ ایک دوسرا ہے جس کا نام اسٹینلی، جس کے ساتھ بھی وہ باقاعدہ ڈیبیٹ کیے. ڈیبیٹ میں ایک مشہور ڈیبیٹ میں ہوا کہ ڈاکٹر احمد دیداد نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ بائبل ایک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، بائبل کے 1000 نسخے ہیں، جہاں کہیں بدلتے جاتا ہے. تو بولے کہ فلان چیپٹر اٹھا کے وہ ورسز پڑھو. وہ اسٹینلی اٹھا کر ورسز پڑھا. تو ان سے کہا کہ تم ایک لائن پڑھو، میں ایک لائن پڑھوں گا، دیکھیں گے دونوں جمتے ہیں نہیں جمتے ہیں. تو اسٹینلی صاحب کھول کے ورسز پڑھے، ایک لائن پڑھتے ہیں، اس کے بعد احمد دیداد ایک دوسری لائن پڑھتے ہیں، وہی لائن پڑھتے ہیں، دونوں سیم ہیں. ورسز پورا ختم ہوا، دونوں سیم ہیں. تو اسٹینلی خوش ہو گیا، بولے کہ دیکھو ہمارے پوری بائبل سیم ہے. بولے کہ تم چیپٹر 21 پڑھ رہے ہو، میں چیپٹر 50 دکھا رہا ہوں. تم چیپٹر 25 پڑھ رہے ہو، اس کا فرسٹ ورس پڑھ رہے ہو، میں چیپٹر 50 کا فرسٹ ورس پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے بھائی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے دائی تھے، ان کے پاس بہت بڑا بکسا تھا، ہے نا. جب بھی کوئی عیسائی ڈیبیٹ کے لیے آتا بکسا کھولتے، کیا بھائی اس میں 100 کاپیز ہیں ڈفرنٹ بائبلز کی، اس میں کون سے بائبل سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ڈفرنٹ 100 کاپیز ہے. دیکھیں اللہ کی نعمت، دیکھیں میرے دوستو ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے نا، اور عجیب و غریب حفاظت ہے. بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. ہم اس نعمت کا شعور کر لیں تو اللہ تعالی ہم پر جو ہے رحمت نازل کریں. تو اس کے بعد 1996 میں یہ لمبے 40 سال ہے نا، ان کے یہ کہتے ہیں ایک تقریر میں کہ میرے دشمن عیسائی نہیں، یہودی نہیں، میرے دشمن کون ہے؟ یہ دیہی پرانے مولوی صاحب ہیں، وہ مجھے کافر کا فتویٰ دیتے ہیں. لوگوں نے کافر کا فتویٰ دیا، کیوں؟ کیونکہ بائبل کے ورسز پڑھتے ہیں، ہے نا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں اہل علم میں بڑی بڑی کتابیں لکھی. ابھی انشاءاللہ آنے والے مجالس بتاؤں گا کہ سلف میں اور اس کے بعد اہل علم نے یہودیت کے خلاف، نصرانیت کے خلاف کیسے کیسے کتابیں لکھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک مشہور کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 2 جلدوں میں. اور اس کے بعد شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ہدیۃ الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى، مشہور کتاب ہے جو یہودیت پر رد کیا گیا ہے. لیکن اہل علم کریں، علماء کریں. لیکن احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم نہیں تھے، عربی زبان سے واقف نہیں تھے، صرف 6ویں پڑھے ہوئے آدمی تھے. لیکن انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر کر دکھایا. اور وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ فقہ مسائل پوچھو مت مجھ سے، مسائل مجھ سے مت پوچھو، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بعض باتیں جانتا ہوں جس کے ذریعے سے دعوت پیش کرتا ہوں، یہ میرا ایریا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اسلام کا بہت بڑا اسکالر ہوں. اسکالر تفسیر حدیث کی شرح پوچھنا ہے، مسائل پوچھنا ہے، جاؤ اہل علم سے پوچھو. اور میرا ایریا یہ ہے جس میں میں ڈیبیٹ کرتا ہوں. میرا کام اسلام کے خلاف جو عیسائیت، یہودیت جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کا جواب دینا ہے. اور میری پوری کتاب یہی ہے. اور میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، اور یہ ساری زندگی کہتے رہے میرے دوست. اور ایک مرتبہ جب ان لوگوں نے ان کے خلاف کہا کہ تمہاری دعوت کا طریقہ صحیح نہیں، یہ شیخ ابن عثیمین سے ملاقات کرتے ہیں. بریدہ جا کر شیخ ابن عثیمین سے ملاقات کر کے اپنی دعوت کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اور شیخ ابن عثیمین ان کی دعوت کے طریقے کو صحیح کہا. تم جو چل رہے ہو، تم جس اسلوب میں ہو، بالکل صحیح اسلوب کہا شیخ ابن عثیمین نے. باقاعدہ سرٹیفکیٹ لے کر آ. اس کے بعد انہیں وہ بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا. 1996 میں میرے دوستوں اچانک انہیں ایک سٹروک آیا جس کے ذریعے سے ان کا پورا جسم پیرالائز ہو گیا. پورا جسم پیرالائز ہو گیا. بات نہیں کر سکتے، زبان کھول کے بات نہیں کر سکتے. ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور صرف سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے. 1996 سے لے کر 2005 تک تقریباً 10 سال تک بیڈ ریسٹ ہو گئے، بیڈ میں پڑے تھے. اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی، وہی دربن علاقہ میں، وہی ساؤتھ افریقہ میں جہاں انہیں دفن کیا گیا. تو 10 سال میرے دوستوں یہ بیڈ ریڈ تھے، بات نہیں کرتے تھے. لیکن دیکھیے اتنا ذہین آدمی تھا، اتنے ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے آنکھوں کے اشاروں کا زبان شروع کیا. آنکھوں کے اشاروں سے ایک زبان بولتے تھے. لوگ آتے تو اشارہ کر کر کے انہیں ایک چیز سمجھاتے تھے. اور باقاعدہ اس کے لیے بیسکس لکھے گئے اور بعض لوگوں کو تیار کیے کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، اشاروں سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اشاروں کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتے تھے میرے دوستو. اور 2005 تک یہی حالت میں رہے. اور جب یہ بیمار پڑے تو دنیا کا کوئی آدمی اتنا عزت کے ساتھ بیمار نہیں پڑا، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. سعودی عرب کے بادشاہ جا رہے ہیں، کبھی قطر کے، کبھی اماراتی، اور اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹس، چکاگو کا پریزیڈنٹ اور ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ، اور سارے علاقے سے میرے دوستو روزانہ ان کی مجلس بھری پڑی تھی. اس لیے ہاسپٹل میں ان کے لیے الگ علاقہ دے دیا گیا.
زیارت وزٹرز کے لیے، اور لوگ آ کے ان کی زیارت کرتے تھے، اور مرتدن تک یہی حالت میں رہے. 2005 میں وفات پائے. ان کے تقریباً 20 سے زیادہ کتابیں ہیں، ہزاروں موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی. لیکن غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. لیکن ہماری نظر میں یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے، بہت بڑے مجاہد تھے، اس لیے ہم انہیں ساؤتھ افریقہ کا شیر کہتے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بدلایا، ہزارہ لوگ ان کی جو ہے دعوت پر لبیک کہے، اور بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی. میرے دوستو بہت سارے کارنامے ہیں. آپ ضرور جمی سویگارٹ کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا اسے دیکھنا نہ بھولیں. نیٹ میں جا کے سویگارٹ ماریے، جمی سویگارٹ، آپ کو پورا ڈیبیٹ نکل آئے گا. آپ ضرور دیکھیے اسے، اس میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تقریر دی، صلاحیت دی تھی، اور کیسے دشمنوں کو، کیسے ڈیبیٹ کرنے والوں کو بھسم کرتے ہیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا انه غفور رحيم. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم وہ شخص کو دیکھیں گے جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایمن میں 1900 میں ایمن کی بندرگاہ میں ایک شپ رکی آ کے. جیسے شپ رکی تو اندر جا کے بندرگاہ کے بڑے آدمی نے ایک آدمی کو دیکھا. جیسے ان کو دیکھا تو اتنا دوڑ کر آیا، بعد میں معلوم ہوا کہ یمن کا گورنر تھا جس نے دیکھا. دوڑ کر آیا اور دوڑ کر آ کر اس نے خط لکھی، اور وہ جو شخص کو دیکھے، وہ شخص کی شہرت اتنی تھی کہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ فوراً خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب کو فوراً ترکی پہنچا دیں، یہ صاحب کو فوراً ترکی پہنچا دیں، یہ صاحب بہت اہم ہے. اب یہ صاحب کون تھے، ان کی تفصیل کیا ہے،